یہ جناب آج جو شہباز شریف صاحب کی دعوت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے کھانے کی، وہ میڈیا سے رپورٹ ہو رہی ہے. ذرا دیکھیں ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں. ذرا بڑی اہم میٹنگ ہے یہ. کا اجلاس ہے، اس کی صدارت حضرت نے فرمانی ہے. تمام ممبر پارٹیز وہاں پر موجود ہوں گی. مشاورت کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو اس کے بعد اطلاع ہو جائے گا. کیا آپ اپنی کوئی کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو کو زرداری کو اے ایم پی کو لانے کے لیے؟ آپ کے اس ملاقات دیکھیے ہم پی ایم ایل این دوسری پارٹی کے ساتھ ایک پارٹی، کسی ایک پارٹی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کو لے آئے یا چھوڑ آئے. یہ ایک فورم ہے اور اس میں مشاورت کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر جب مشاورت ہو جاتی ہے تو صدر ان کا اعلان کرتے ہیں. آپ کی ذاتی رائے سر کیا ہے کہ کیا ان دونوں باتوں کو دوبارہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ کوئی ذاتی رائے نہیں، ہاں پی ایم ایل این کی رائے ہوگی. واہ واہ ایک تاثر بس ہے. ہو گیا جی. مولانا فرمائیں. مولانا فرمائیں. میاں صاحب آپ بتائیں گرانی کو سر آپ نے شہری پر بلایا تھا، کیا آپ نے لیڈر گرانی کو اپوزیشن لیڈر؟ دیکھیں اس طرح کی بات، ہم نے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا تھا. پی ڈی ایم کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ غلط فہمی کو مہربانی کر کے دور کر دیں. شاہد عباسی صاحب نے اس بات کا پوری طرح اس کا وضاحت کر دی ہے کہ وہ پارلیمنٹ اسمبلی میں اور سینٹ میں جو کوئی ہیڈز ہیں تکڑی آواز تے کٹ دے ہو. اور اس میں چونکہ تمام جو اپوزیشن پارٹیز کی مہربانی سے انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن، میرا یہ فرض ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم مشاورت کے ساتھ پارلیمان میں اسمبلی کے فورم میں ایک مشترکہ دائمی بنائیں جس سے بجٹ اور ان کی جو تمام جو محاذوں میں بدترین غفلت ہے، میسو فیلیئرز ہیں، ان کو ایکسپوز کریں. مثال کے طور پر دیکھیں نا کہ کووڈ کے حوالے سے یہ تیسری لہر جاری ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. اس 1.5 سال کے عرصے میں جب سے ویکسینیشن اس وقت ویسے دنیا میں کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا انہوں نے ہوا. کیا اقدامات کیے؟ کیا اس سے کوئی زیادہ مجرمانہ غفلت ہو سکتی ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو ہم سے پیچھے ہیں ان کی جو ویکسینیشن شرح جو ہے ہم سے کہیں آگے ہے، اور ہم نے صرف جو امداد میں جو ٹیکے ملے اس کے اوپر اکتفا کیا. یہی جو کرپشن ہوئی ہے، مفت والی ویکسین لگ رہی ہے، چینی کے، گندم کے، سبسڈیز کے، یہی پیسہ اس کرپشن کی نظر نہ ہوا ہوتا تو یقین کریں کہ آج اس ملک کے اندر ویکسینیشن کے حوالے سے معاملات بہت بہتر ہوتے کہ وہ پیسہ جو ضائع ہو گیا، ہڑپ کیا گیا، وہ ادھر استعمال ہوتا. لیکن شومی قسمت کہ ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا. وہ ریاست مدینہ کا تو دن رات اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر عمل جو ہے اس کے 100% اس کے 100% خلاف. اگر ریاست مدینہ کا ذرا بھی ان کو احترام ہوتا تو جناب درد دل کے ساتھ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچتے اور ہر جگہ سینٹرز بنواتے، ویکسینیشن ہوتی، لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے. چاہے آپ پشین کی بات کر لیں، چاہے آپ جمرود کی بات کر لیں، چاہے آپ لاڑکانہ کی بات کر لیں، رحیم یار خان کی بات کر لیں. میں خود نمائی کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں پیپلز پارٹی کو اکیلا نہیں بلا سکتا، پی ایم ایل این جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگی، اور ہم ایک پارٹی ہیں. اچھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کھانا وانا بھی بڑا اچھا ہوا ہے. تو اب دیکھیں اس کے اوپر آگے کیا ہوگا. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بھی
مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ابھی پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے ہیں. شہباز شریف نے صرف ایک دو سوالوں کے جواب دیے, ساتھ ہی کہنے لگے مولانا صاحب آ جاؤ آ جاؤ. تو بات یہ ہے کہ ڈٹ کے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر پریس کانفرنس مریم نواز کی ہوتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہوتی ہے, نواز شریف کی ہوتی ہے. شہباز شریف کا اپنا جو مزاج ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں جاتے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس کا بھی لقمہ دیا انہوں نے کہ جی بات تو یہ مدینے کی کرتا ہے, تو عمل جو اس کا, تو آگے کوئی کہنے لگے تو مولانا فضل الرحمان نے کہا جی عمل وہ کوفے والوں کی طرح کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی دیکھیں اور باتیں کر رہے ہیں, سنیں تھوڑی سی اور سنیں, پھر آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی دکھاتے ہیں. زیرو کوئی اپنا اموات واقع نہیں, اور یہاں پر تیسرا مرحلہ ہے اور ہم کو کوئی انتظام نہیں کرتے. کل پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی, اب حضرت بات کریں. بس مہربانی, دو بیانیے کھل کر سامنے آئے. کل کے آپ کے جوان سے بات کریں. یہ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب میاں محمد نواز شہباز شریف صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی, تشریف لائے, اور 2 روز پہلے بھی وہ تشریف لائے تھے میری صحتیابی کے حوالے سے. تو ایک رشتہ ہے, ایک تعلق ہے, اور ایک بڑے ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ اس شفقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. جن مسائل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, یقیناً پاکستان 2-3 سالوں سے اس سے دوچار ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مرض تو آتے ہیں لیکن اس کی علاج کی کوئی صورت نہیں ہوتی. تو یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جو لوگ قوم پر مسلط کیے گئے ہیں یا ان کو سلیکٹ کر کے قوم پر مسلط کیا گیا ہے وہ نااہل ثابت ہوئے ہیں, اور نااہلی کے بعد پھر ان نااہلوں کو سہارا دینا یہ اس سے بڑا ایک جرم ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے اوپر جو اس سے پہلے سرزد ہوئی ہیں, چاہے وہ ادارے ہیں, چاہے وہ جماعتیں ہیں, چاہے وہ ہمارے عوام ہیں, چاہے وہ پبلک ہے, چاہے وہ نوجوان ہیں, کہ اب ہم نے کس طرح اپنے ملک کے مستقبل کو سنوارنا ہے. ہم نے جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں اور یہ اب باتیں اور ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی جو کل کا ہے نا اجلاس وہ بڑا اہم ہے, اس میں بھی شہباز شریف صاحب ہوں گے اور اس میں پی ڈی ایم کے جو اور پارٹیاں ہیں وہ بھی ہوں گی. اس میں بھی وہ نورانی صاحب اور وہ نظر آ رہے ہیں, لیکن بیسیکلی آج یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو تھا وہ ڈنر تھا جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے اعزاز میں دیا تھا. تو ان سے پیپلز پارٹی وغیرہ کے بارے میں سوالات کیے گئے, تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی کہا جی کہ جو پی ڈی ایم کرے گی ہم اس کے پابند ہیں. تو میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ اب انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب علیحدہ پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیں گے. بہت سخت وارننگ آئی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ جو موقف مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس کے مطابق چلے. شہباز شریف صاحب کو بہت وہ کیا گیا ہے. تو اب یہ تھوڑی سی 1 منٹ کی اور سنیں اور پھر آپ سے جو ہے اس میں بھی کوئی ہم ایسی جگہ نہیں کھڑے ہوئے کہ جو پاکستان کے استحکام کا سبب بن رہا ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات, ہم 1000 زبان سے کہیں کہ ہم اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم پرامن تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں, لیکن کشمیر کا سودا کر کے تو ہم اچھے تعلقات پہلے بھی قائم کر سکتے تھے. اس پر اپنے موقف میں تبدیلی لا کر ہندوستان سے بہتر تعلقات. اسلام آباد میں پریس کانفرنس جاری ہے. مزید تو یہ پریس کانفرنس تھی جو انہوں نے کی ہے, تو اس میں مین انہوں نے یہی کہا ہے کہ کل جو اجلاس ہے پی ڈی ایم کا وہ بڑا اہم ہے, اور اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ لانگ مارچ کی بھی کوئی ڈیٹ آ سکتی ہے, جلسے جلوسوں کا شیڈول آ سکتا ہے, اور اس میں یہ طے کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کے کہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے. جو یہ پالیسی ہے نا کہ ان کو جی 5 سال پورے کیے جائیں,
یہ عوام اس پہ راضی نہیں ہے. آپ کیلکولیشن کروا کے دیکھ لیں. آپ بتائیں، خود بتائیں لوگ مجھے کہ کیا 5 سال آپ اس حکومت کو ٹائم دینا چاہتے ہیں جس نے تباہی و بربادی کے ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں. آج یوم تکبیر تھا، اس میں نام تک نہیں لیا عمران خان نے. یہ اتنا جیلس ہے. اور کل شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا جی کہ کتنے قانونی وہ ادارے ہیں جو اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوتے ہیں. تو عمران خان مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ نام تک نہیں لیتا. تو تم بھی بھائی شہباز شریف صاحب، وہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ تم بھی ایسے ہی حملے کرو جیسے وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے، اس طرح کا سلوک کرو. بہرحال اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ اور اچھی باتیں کرتے ہیں. تھینک یو جی، خدا حافظ.